دین کو فالو کریں یا دنیا کو، یہ کویشچن نہیں بلکہ مسکانسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے جو پھیلا رکھی ہے دونوں طبقات کے لوگوں نے۔ دیندار لوگ دنیا کو فتح نہیں کرنا چاہتے، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا اور ہے۔ اسی طرح دنیا دار بندہ جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرنا چاہتا، لمٹس میں نہیں رہنا چاہتا، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، جانور سے انسان نہیں بننا چاہتا، تو وہ کہتا ہے دین جو ہے نا وہ دیندار لوگوں کا ہے، دین اور ہے دنیا اور ہے، حالانکہ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی دین یا دنیا کا فرق رکھا؟ اللہ کے نبی نے تو ایک بیلنس لائف گزاری ہے۔ اللہ کے نبی نے تو آرام بھی کیا، اللہ کے نبی نے عبادات بھی کی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھا ہے، اللہ کے نبی نے فتوحات کی ہیں، اللہ کے نبی نے دنیا کو اپنا آپ منوایا، دشمن پر روب ہوتا تھا ان کا، دور کی مسافت پہ دشمن پہ روب طاری ہو جاتا تھا، جب علاقے کے قریب آتے تھے۔ اللہ کے نبی کی پرسنالٹی تو وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی تھی، اس میں دین دنیا کا فرق ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو دنیا میں بھی اپنا آپ بنوایا ہے، انہوں نے تو دنیا میں بھی ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، دنیا میں بھی انہوں نے نام کمایا، انہوں نے تجارت کی ہے، انہوں نے شادیاں کی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو دو چیزیں بڑی پسند تھیں، محبوب تھیں، ایک خوشبو اور دوسری عورت۔ یعنی یہ خود اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے عورت پسند ہے۔ آج کوئی بندہ کہے نا کہ یار مجھے عورت پسند ہے، وہ کہے کہ دنیا دار بندہ ہے تو، یار عجیب بندہ ہے تو، پاگل ہے۔ تو ہم نے اصل میں اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ سے اس طرح ہی دعا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی مجھے بھلائی دے، یعنی اس دنیا کو بھی لے کر چلے اللہ کے نبی اور آخرت کو بھی لے کر چلے۔ اللہ کے نبی نے ساری رات قیام بھی کیا اور آرام بھی کیا، اللہ کے نبی نے روزے رکھے بھی، روزے افطار بھی کیے، اللہ کے نبی نے حرام بھی نہیں کھایا اور حلال تجارت بھی کی۔ تو یہ ایک بیلنس پرسنالٹی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ساری لائف گزاری ہے، اور اس کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ کوئی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، دنیا دار بندہ کیا کہہ رہا ہے دین کے بارے میں، یا ایک دیندار بندہ دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے خود تھوڑی تلاش کرنی ہے۔ دین اور دنیا میں فرق نہیں ہے، یہ فرق لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ آپ نے اور میں نے اپنے کمفرٹ زون، اپنے کنویں میں رہنے کے لیے کہہ دیا کہ کنویں کے باہر کی دنیا جو ہے نا وہ دین ہے، اور جو دیندار بندہ ہے اس کا کنواں وہ کہتا ہے کہ کنویں کے باہر کی جو دنیا نا وہ دنیا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں، ہماری چھوٹی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بیلنس لائف گزاری ہے۔ 3 صحابی تھے، وہ نا گشت کرتے تھے، انہوں نے دریافت کیا اللہ کے نبی کی عبادات کے بارے میں، تو وہ بڑے انسپائرڈ ہوئے، اور انہوں نے خود بھی اپنی عبادات میں سختی کا ارادہ کیا کہ ہم بھی یار تھوڑا زیادہ عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے پاس زیادہ مقام حاصل کریں۔ تو ایک کہنے لگا ان میں سے کہ میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا، میں آرام نہیں کروں گا، میں سوؤں گا نہیں، میں نیند کو قربان کروں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، اور میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کے رہ جاؤں گا۔ یعنی اس طرح کی باتیں جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں رات کو عبادات بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، اور جو اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا کے امور کو چھوڑ کے ٹوٹل دین کی طرف غائب ہو گیا ہے، وہ بھی ایک کمفرٹ زون اور کنویں کا مینڈک ہے، جو صرف دین کو جس نے اپنا رکھا ہے، اور جو صرف دنیا کی طرف جا رہا ہے وہ بھی کنویں کا مینڈک ہے۔ کیونکہ بیلنس لائف گزارنا بڑی مشکل ہے۔ ایک دیندار بندے کے لیے دنیا کو فتح کرنا آسان نہیں ہے، دنیا کو اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما لو، کوئی کاروبار کر لو، تجارت کر لو، یا شادی کرو تو لڑائیاں، یہ دیندار بندے کے لیے آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا کہ وہ دنیا داری کے کام ہے، لہٰذا میں جو ہے نا اپنے دین میں رہتا ہوں۔ تو یہ دین میں نہیں رہ رہا، یہ اپنے کمفرٹ زون اور اپنے کنویں میں رہ رہا ہے، یہ بزدل بندہ ہے۔
جو دنیا کو فیس نہیں کر پا رہا, دنیا کو فیس کرنا نہیں چاہتا, اس میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے, یہ اپنے کمفرٹ زون میں, اپنے کنویں میں ہے. اسی طرح ایک دنیا دار بندہ جو اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتا, جو اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں کرنا چاہتا, جو حرام کھانا چاہتا ہے, جو سود کھانا چاہتا ہے, جو گرل فرینڈ رکھنا چاہتا ہے, جو پارٹیز کرنا چاہتا ہے, عیاشیاں کرنا چاہتا ہے, وہ کہے گا کہ یار وہ دین ہے, یہ دنیا ہے, تو میں وہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اس کا لائف سٹائل اڑ جائے گا. اسے پتہ ہے مجھے لمٹس میں آنا پڑے گا, مجھے جانور سے انسان بننا پڑے گا, لہذا اس نے کانسیپٹ بنا لیا کہ وہ دین ہے اور میں دنیا دار ہوں. کیوں؟ یہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کے لیے دین میں آنا مشکل ہے اور ایک دیندار بندے کو دنیا فتح کرنا مشکل ہے. تو اس طرح دونوں نے اپنے اپنے راستے نکالے ہوئے ہیں کہ یہ دین ہے, یہ دنیا ہے. حالانکہ دین دنیا اکٹھا ہے. اللہ کے نبی نے ایک بیلنس لائف گزاری ہے, اور ایک بیلنس لائف میں آپ نے دنیا کے امور کو بھی لے کر چلنا ہے. جو بھی ضروریات ہیں وقت کی, جو سکلز ہیں, جو چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ آپ نے کرنی ہے, اور ساتھ آپ نے دین کو بھی فالو کرنا ہے. اب دین آپ پہ کتنی لیمٹس لگاتا ہے؟ کچھ 10-12 چیزیں حرام ہوں گی کہ آپ نے حرام نہیں کھانا, حلال کھانا ہے. آپ نے سود نہیں کرنا, سود نہیں کھانا, آپ نے تجارت کرنی ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے سچ بولنا ہے. آپ نے گرل فرینڈ نہیں رکھنی, آپ نے شادی کرنی, نکاح کرنا ہے. آپ نے جو ہے چیک اینڈ بیلنس ایک رکھنا ہے. آپ نے جو ہے نا وہ توکل اللہ پہ کرنا ہے, لوگوں پہ امیدیں نہیں لگانی, اللہ پہ امیدیں لگانی ہے. یہ چند چیزیں ہیں, اور 5 کبیرہ گناہ ان سے آپ نے ضرور بچنا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو دین میں لمٹس ہیں, ٹھیک ہے. ان کو آپ ساتھ لے کر چلیں, ان چیزوں کو, اور ساتھ اپنی دنیا فتح کریں, دنیا میں اپنا نام کمائیں, دنیا کو بے شک آپ کنکر کریں, آپ اپنے لیول کو اچیو کریں, آپ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, جو مرضی بنیں. اور ساتھ آپ نے یہ لمٹس رکھنی ہے, کبیرہ گناہ میں نہیں کروں گا, میں زنا نہیں کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں سود نہیں کھاؤں گا, میں حلال روزی کماؤں گا, ٹھیک ہے. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اچھا ڈیل کروں گا, اچھا اخلاق رکھوں گا, ٹھیک ہے. میں جو ہے صدقہ دوں گا, خیرات. اب یہ 7 چیزیں, باقی آپ دنیا فتح کریں. یہ تھوڑی سی لمٹس آپ نے رکھنی ہے ساتھ کہ یار یہ میں کام کروں. تو دین دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے, دین دنیا ایک ہے. آج کے بعد اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے. بس دنیا کو فتح کرتے وقت دین کا خیال رکھنا ہے, دنیا کو فتح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا ہے, دنیا کو فتح کرتے وقت اس اسپریچول زون کا بھی خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل نہیں بنے گی. لہٰذا اپنی زندگی میں تھوڑا سا نا ٹائم بھی نکالیں, کسی ایسے بندے کو سنیں جو ایک بیلنس لائف گزار رہا ہے. یہ زیادہ تر آپ کو جو ملیں گے نا, یہ لوگ, یہ دیندار لوگ, دیندار طبقے کے لوگ, یہ اپنے کمفرٹ زون میں, اپنے کنویں میں ہیں. انہیں خود نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا بیلنس لائف انہوں نے گزاری ہے, انہوں نے دنیا بھی فتح کی ہے. ان کے لیے چونکہ دنیا فتح کرنا مشکل ہے, اپنے کنویں سے باہر یہ نکلنا نہیں چاہتے, دنیا فتح کرنا نہیں چاہتے, ان میں ہمت, قابلیت ہی نہیں ہے, ان میں اہلیت ہی نہیں ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی سارا دن نمازیں پڑھو, عبادات کرو, اور ٹھیک ہے یاد رکھو یہی زندگی ہے, تو یہ اس پہ لگا دیں گے. لہٰذا ہر دیندار بندہ جو ہے نا, وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی کی وہ ٹھیک طرح پیروی کر رہا ہو. تو آپ نے کسی بیلنسڈ بندے کو سننا ہے جس نے دین میں بھی اپنا نام کمایا, دنیا میں بھی اس نے اپنا نام کمایا, اور وہ تجارت بھی کرتا ہے, اس کی ایک پرسنالٹی بیلنس پرسنالٹی ہے. کسی اس بندے کو سنو جو صرف آپ کو اس طرف لگاتا ہے, وہ اپنے کمفرٹ زون, اپنے کنویں میں ہے. تو یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کن لوگوں کو سن رہے ہیں, کن کو دیکھ رہے ہیں, اور خود بھی تھوڑا ٹائم نکالو. آج اگر آپ 20 سال کے ہیں تو آپ نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہوں گی دنیا دار طبقے کی, یہ میتھ کی, یہ انگلش کی, آپ نے کتنی پڑھ؟ ایک کتاب ہے قرآن مجید, اللہ کی بھی پڑھ لو. 2-3 جو ہیں وہ کتابیں اللہ کے نبی کی زندگی پہ پڑھ لو, سیرت کی پڑھ لو, آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ نے جناب کنفیوژنز اور بوجھ اور ڈاؤٹس اپنے ذہن پہ اٹھا رکھا ہے یار, کہ دین ہو رہا ہے, دنیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں دین میں کیسے جاؤں, ٹھیک ہے, دین میں چلا گیا تو پھر دنیا میں تو میرا کچھ بنے گا ہی نہیں, میرے تو دوست چھوڑ جائیں گے, میں تو جناب صوفی ہو جاؤں گا, میں جنگل میں بیٹھ جاؤں گا, میری تو زندگی ختم ہو جائے گی. کوئی ختم نہیں ہوتی زندگی, ہم جی رہے ہیں زندگی, دنیا کو بھی فتح کر رہے ہیں, تجارت بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, دنیاوی پڑھائی بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہم دین کو فالو کر رہے ہیں, ساتھ ہم نے یہ بھی ایک زون رکھا ہے, اسپریچول زون. اینڈ اٹ از بیلنس لائف. کم آن برو, چل. واٹ آر یو لوکنگ فار؟ کمفرٹ زون. کمفرٹ زون دونوں طرف ہے. دنیا دار بندہ بھی کمفرٹ زون میں ہے, کنویں میں ہے, وہ کہتا ہے کہ دین ہو رہا ہے, اور ایک دیندار بندہ بھی اپنے کمفرٹ زون میں, وہ کہتا ہے دنیا ہو رہا ہے. دونوں بیوقوف لوگ ہیں,
درمیان میں آؤ, بیلنس لائف گزارو, شادیاں بھی کرو, انجوائے بھی کرو, پازیٹیو انجوائمنٹ بھی کرو, دوست بھی رکھو, دوستوں میں بیٹھو بھی, گپ شپ بھی لگاؤ, پازیٹیو. اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ پیو اور سیر کرو. دین نہیں روکتا آپ کو, اور یہ دنیا دار کی چیزیں نہیں ہیں, یہ دین بھی اس کو پش کرتا ہے کہ یہ کام کرو, جم کرو, دین نہیں روکتا اس سے. ٹھیک ہے, پارٹیز کرو, دعوتیں کرو, کھاؤ, حلال رزق کماؤ, کھاؤ, گاڑی لو, بنگلہ لو, پیسہ کماؤ, نو پرابلم, لیکن اللہ کے لیمٹس میں رہتے ہو. اینڈ دیٹس دا ریئل ٹروتھ, دیٹس دا ریئل سیکرٹ ٹو لیو اے میننگ فل لائف. کم آن برو, دیر از نو ڈفرنس بٹوین دین اینڈ دنیا. آج کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھو, دین اور دنیا میں فرق صرف دیندار لوگوں نے اور دنیا دار لوگوں نے جو اپنے اپنے کمفرٹ زون میں ہیں, اپنے اپنے کنویں میں ہیں, انہوں نے بنا رکھا ہے. اصل آپ پڑھو گے نا اللہ کے نبی کی زندگی, قرآن پاک, تو آپ کو دین دنیا میں فرق نہیں نظر آئے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.